بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، کیا جو شخص خودکشی کر کے مر جاتا ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ دنیا میں آ سکتی ہے یا پھر وہ بھٹکتی ہے یا وہ کسی پہ آ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے نہیں، یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخرت پہ ایمان کا 5واں رکن ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا آخرت کا انکار کرتا ہے۔ آخرت کا انکار ایسے کہ کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ فلاں شخص جو خودکشی کر کے مر گیا تھا یا اسے مار دیا گیا تھا، اس کی جو روح ہے وہ بھٹک رہی ہے یا وہ کسی پہ آ رہی ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے، اور کہیں بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں ایسا واقعہ گزرا ہے، مگر وہ شیطان ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول اسے نکالا کرتے تھے، اپنی چادر کو بل دے کر کے اس کے پیٹھ پہ مارتے تھے اور کہا کرتے تھے، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل، اے اللہ کے دشمن نکل۔ تو اللہ کے رسول شیطان کو نکالا کرتے تھے، نہ ہی کسی کے روح کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص برا انسان مر جاتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان اچھا ہو یا برا ہو، جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو آخرت میں جانا ہے، یعنی کہ جو دوسری دنیا ہے اس میں جانا ہے، اور حساب کتاب دے کر کے اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں ایمان لایا ہوگا اور اسلام پہ عمل کیا ہوگا تو وہ جنتی ہوگا، اگر وہ ایمان نہیں لایا ہوگا تو پھر وہ جہنمی ہوگا۔ ایک بات اور، لوگ کہتے ہیں تو پھر وہ جو اس کے اوپر آتا ہے وہ کون رہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کوئی بھی انسان مسلمان یا غیر مسلم جو پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اس شیطان کا نام قرین ہے، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے یا اسے کوئی مار دیتا ہے تو شیطان اسی کا بہانہ بنا کر کے اور اس کا نام لے کر کے آتا ہے کہ فلاں نے مجھے مار دیا یا میں ایسے مرا تھا، میں واپس آیا ہوں، اس لیے لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، تاکہ یہ عقیدہ بتایا جا سکے کہ آخرت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، اور جو بھی اس بات کو مانتا ہے تو وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، اور آخرت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اچھے طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں کون سا عقیدہ رکھنا ہے اور کون سا عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ ہمیں آخرت پہ ایمان رکھنا ہے اور کسی وجہ سے آخرت کا انکار نہیں کرنا، اور کوئی بھی آپ سے ملے جو ایسی باتیں کرے اسے بتائیے کہ یہ چیز سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسے اچھے سے بتائیے کہ قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی انسان کو پیدا کیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یعنی اچھا ہو یا برا ہو، کوئی بھی شخص اگر مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے، اگر کوئی اچھا شخص یعنی مسلمان اگر مرتا ہے تو وہ علیین میں جاتا ہے، اگر کوئی برا شخص یعنی کہ بے ایمان اگر کوئی مرتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ سجین میں جاتی ہے۔ تو یہ دو ٹھکانہ ہے روحوں کا، علیین اچھے روحوں کا اور سجین برے روحوں کا۔ یہ تصور سراسر غلط ہے کہ روح جو ہے وہ بھٹکتی ہے، یعنی آتما جو ہے یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہے، خودکشی کرنے والوں کا یا کسی نے اسے مار دیا ہے ان لوگوں کا، یہ سراسر غلط ہے۔ اچھے سے یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے کہ کوئی بھی برا شخص یعنی کہ برا انسان کوئی بھی اگر مرتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کی جو روح ہے وہ علیین میں جاتی ہے۔ کوئی بھی برا انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، اگر وہ مرتا ہے اس کی جو روح ہے وہ سجین میں جاتی ہے۔ نام یاد رکھ لیجیے اچھے سے، علیین اور سجین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔
اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی بھی وجہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔